کہ سجدہ خدا کو ہوگا، نظام مصطفیٰ کا ہوگا۔ ہمارا تو یہ موٹو، ہمارا تو یہ انداز ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی کیا ہوئی کہ ہم نے ملک تو لے لیا لیکن اس ملک میں ہم اسلام نافذ نہ کر سکے۔ اب دیکھو، اسلامی جمہوریہ ملک ہو اور اس میں کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی پاک فالتو نمازیں پڑھتے رہے، بتائیے اگر صدیق اکبر کا دور ہوتا تو ایسا بندہ کہاں ہوتا؟ کہاں ہوتا؟ عمر فاروق کا دور ہوتا تو ایسا کہنے والا کہاں ہوتا؟ ارے فاروق اعظم نے تو اس کو نہیں چھوڑا جو امام مسجد تھا، آبا ساوتا واللہ سورت پڑھا کر رکھتا تھا۔ صحابہ نے اعتراض کیا، حضور یہ ہر رکعت میں فجر میں یہی سورت پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہی پڑھتا؟ کہتا جی میں یہی پڑھتا ہوں۔ فرمایا کیوں پڑھتا؟ کہتا مجھے اچھی لگتی ہے۔ فرمایا تجھے والضحیٰ واللیل اذا سجی نہیں اچھی لگتی؟ علم نشرہ نہیں اچھی لگتی؟ ارے سارا قرآن چھوڑ کے تیری نیت درست نہیں ہے، تو اس سورت کو اس لیے پڑھتا ہے کہ تیری نظر میں اس میں اللہ نے محبوب کو ڈانٹا ہے، تو بددیانتی دکھا رہا ہے۔ تو جو قرآن سے نیت سے پڑھے کہ یہاں معاذ اللہ نبی پاک کی توہین ہے، تو عمر فاروق اور اس کا سر تن سے جدا کر دیتے، لیکن کھلم کھلا اس نے کی۔ اب کسی بندے نے بعد میں سمجھایا اس کو، کہتا ہے دیکھو نبی پاک کے لیے تم نے کتنا غلط لفظ بولا۔ جو آگے دوسرے معاملے میں پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نبی کے لیے اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا ضروری نہیں ہے، نبی کی ذات کے لیے اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا ضروری نہیں، بلکہ دلیل آگے دیتا ہے، کہتا ہے اسی چیز نے تو قوم کو برباد کیا، جنہوں نے نبی کے لیے جو لفظ اللہ نے نکالا، جو اللہ نے نازل کیا، اسی کو کیوں نہیں بیان کیا؟ جو نبی کے لیے تم نے چناؤ کیے نا اچھے الفاظوں کا، ادب کرتے رہے، اسی ادب نے قوم کو برباد کیا، معاذ اللہ۔ اب دیکھو اس بدبخت نے کتنی بڑی گستاخی کی نبی پاک کی شان میں، لیکن کوئی پاکستان میں ایف آئی آر اس کے خلاف نہیں کٹی جا رہی۔ ایک ریڑی والا کوئی قصور کر دے نا تو اس کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی ہے، لیکن اتنا بڑا بے ادب گستاخ سمجھو کیا اس کے پیچھے قادیانی ہے۔ حقیقت میں یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، یاد رکھو۔ میں نے اس لیے گفتگو کی کہ ہمارے کچھ نوجوان بھی جو سنتے ہیں نا ایسے بندے کو، وہ شش و پنج کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو یہ کہتا نبی پاک کے لیے اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا ضروری نہیں، اسی چیز نے قوم کو برباد کیا۔ میں کہتا ہوں بدبخت تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ پاک نے صحابہ سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ اب سنو اللہ نے محبوب کے لیے کیسے الفاظ کا چناؤ کیا۔ رائنا کہتے ہیں رعایت کیجئے۔ حضور جب گفتگو فرماتے صحابہ کو باتیں بتاتے تو صحابہ بھول جاتے، کہتے یا رسول اللہ رائنا، ہمارے ساتھ رعایت کیجئے، ہمیں دوبارہ بتا دیجئے۔ تو آئیے لفظ ہے رائنا، رعایت کیجئے، ہم پر آسانی کیجئے۔ اب اس لفظ کی آڑ میں یہودیوں نے پتہ کیا کہنا شروع کر دیا، رائنا، حروف مدہ بنا کر پڑھا جائے نا رائنے کو لمبا کر کے، اس کا معنی بنتا ہے چرواہا۔ اب صحابہ میں سے کسی نے رائنا نہیں پڑھا۔ دیکھنا یہ دین کا مزاج ہے، سمجھیے بات کو توجہ سے کیجئے، یہ دین کا مزاج ہے۔ اب صحابہ کا ایمان بھی کامل، صحابہ کے الفاظ بھی ادب والے، صحابہ کی نیت بھی درست، لیکن کسی صحابی نے کبھی رائنا نہیں پڑھا۔ کافر پڑھتے تھے، وہ بدبختی کی نیت سے پڑھتے تھے، بے ادبی کی نیت سے پڑھتے تھے۔ اب اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ کافر گستاخی کری جائے، لیکن عرش والے کو یہ انداز بھی پسند نہیں آیا، عرش والے کو یہ انداز بھی پسند نہیں آیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، صحابہ آج کے بعد پابندی لگ گئی، آج کے بعد رائنا نہیں کہا جائے گا بلکہ قولوا انظرنا کہا جائے گا۔ جب بھی یار کی بارگاہ میں جاؤ تو یہ کہنا سونے ہمارے حال پر رحم و کرم فرمایا کرو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے، الفاظ درست ہے، نیت کہنے والوں کی بھی درست ہے، لیکن کافروں نے اس لفظ کی آڑ میں مصطفیٰ کی توہین کرنا شروع کر دی۔ عرش والے کو یہ پسند نہیں آیا۔ خدا نے جائز الفاظ بھی کہ جس سے بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، جس سے کافر بے ادبی کر سکتے ہو، اللہ نے وہ بھی پابندی لگا دی۔ تو یہ بدبخت کہتا ہے کہ حضور کے لیے اچھے لفظ کا چناؤ نہیں کیا جا سکتا۔ تم نے قرآن پڑھا ہوتا، ارے تمہیں پتہ ہوتا یہ قرآن آیا ہی مصطفیٰ کی شان بیان کرنے کے لیے۔ تم کہتا نہیں الفاظ کا چناؤ نہیں ہونا چاہیے، تم
को क्या पता कि कुरान अरबी में है और अरबी कितनी फसाखत और बलागत वाली जुबान है। लफ्ज एक ही होता है लेकिन मुखातिब अलग अलग होते हैं। अगर तुम्हारा कुलिया मान लिया जाए ना तो कुरान में पता कितने कुफर ज़ाहिर हो रहे हैं। आप देखो कुरान में लफ्ज आया उम्मी, उम्मी का लफ्ज ज़ाहिरी माना एक माना क्या है, अनपढ़। लेकिन कुरान क्योंकि अरबी में है, अरबी की बड़ी फसाहत बलागत है, एक एक लफ्ज के 72 माने हैं। अब मिसाल ये सुनिए कि उम्मी का माना एक माना अनपढ़ है। अब काफरों के लिए भी कुरान में उम्मी आया, हजूर के लिए भी उम्मी आया। अब बताओ कहां जाओगे, क्या तर्जुमा करोगे? शख्सियात को देखोगे, ये अरबी का असूल है। शख्स तर्जुमा करते वक्त शान नजूल देखा जाता है और मुखातिब कौन है ये देखा जाता है। अगर सब पर एक ही कायदा लगा दो तो तुम तो मुसलमान ही नहीं बचोगे। जहां अल्लाह ने उम्मी कहा काफरों को, माना क्या बनेगा? ये जाहिल है, ये अनपढ़ है। जहां यार को कहा उम्मती, वहां माना क्या बनेगा? सोनिया तू ओ नबी है, वो शानदार रसूल है जिदा दुनिया च कोई उस्ताद ही नहीं। सोनिया तेनू किसी ने नहीं पढ़ाया, तेनू पढ़ाया तो रब ने खुद पढ़ाया है। भाई मान, तुम क्या जानो कुरान की फसाहत को? कुरान कहना क्या चाहता है? तो फिर नबूवत और वलायत की शान जब नहीं समझ में आती तो बंदा गुस्ताखी करता है। अब ये कहा जाए देखो जी ये कहानियां हैं बाबों की, ये गौस पाक ने जी ठोकर से मुर्दा जिंदा कर दिया, ये कैसे हो सकता है? ये शिर्क है, ये बाबों की कहानियां हैं। लिहाजा ऐसी बातें करके कौम को परेशान किया जाता है। अब वो लोग